چھوٹا سا خاموش ملک لکھٹنسٹائن سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک چھوٹا سا آزاد ملک ہے۔ آبادی 38,000 ہے۔ رقبہ اسلام آباد سے بھی کم ہے اور اس کے دارالحکومت ودوز میں صرف 5,500 لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا چھٹا مختصر ترین اور امیر ترین ملک ہے۔ ایک سرحد سوئٹزرلینڈ، دوسری جرمنی اور تیسری آسٹریلیا سے ٹچ کرتی ہے۔ ملک میں فوج، نیوی اور ایئر فورس نہیں، پولیس نہ ہونے کے برابر ہے، جیل بھی نہیں ہے۔ اگر جرم ہو جائے تو وکیل، جج اور عدالت کا بندوبست دوسرے ملکوں سے کیا جاتا ہے۔ مجرم کو جیل کے لیے بھی سوئٹزرلینڈ یا آسٹریلیا بھجوانا پڑتا ہے۔ پولیس فورس بھی آسٹریلیا سے ادھار لی جاتی ہے اور حکومت باقاعدہ اس کے سروس چارجز ادا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مختصر سا ملک بھی ٹھیک ٹھاک امیر ہے۔ فی کس آمدنی $1,80,000 ہے اور لوگ انتہائی مطمئن اور خوش ہیں۔ یہ لوگ مصنوعی دانتوں، ڈرل مشینوں اور کرسٹل کے زیورات میں پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں۔ لکھٹنسٹائن پوری دنیا کو مصنوعی دانت اور دانتوں کی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے مہنگے مصنوعی دانت لگوا لیں، ان کے پیکٹ پر میڈ ان لکھٹنسٹائن لکھا ہوگا۔ دنیا کے 20% مصنوعی دانت اس چھوٹے سے ملک میں بنتے ہیں۔ میں 3 دن کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچا۔ ہمارا گروپ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ میں نے زیورچ میں گروپ جوائن کیا اور انہیں لے کر لکھٹنسٹائن چلا گیا۔ یہ زویڈ سے 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ہم دوپہر کے وقت ودوز میں پہنچے۔ ٹاؤن میں ہو کا عالم تھا، گلیاں خالی، ٹیرس ویران اور چائے خانے اور کافی ہاؤسز کلوز تھے۔ معلوم ہوا لوگ یہاں گلیوں میں پھرنا اور شور شرابہ پسند نہیں کرتے۔ لنچ کے وقت اور ڈنر کے ٹائم ٹریفک بھی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے وقت کسی کو ڈسٹرب کرنا گناہ سمجھتے ہیں، چنانچہ لنچ اور ڈنر کے وقت مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ صبح وقت پر دفتر جاتے ہیں اور چھٹی کے وقت گھر آ کر آرام کرتے ہیں یا پھر کتابیں پڑھتے ہیں۔ ہمسایوں سے گپ شپ بھی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ ہم اس شہر نما ملک میں 4 گھنٹے پھرتے رہے، لیکن ہمیں وہاں 3 گھوڑوں کے سوا کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ جاگنگ یا واکنگ ٹریکس پر کچھ لوگ کتوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے، ورنہ یوں محسوس ہوتا تھا شہر کے تمام لوگ کسی آفت کی وجہ سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ ملک میں بادشاہت ہے، بادشاہ دی پرنس کہلاتا ہے۔ شہر کا قلعہ بڑا خوبصورت اور مرکزی بلڈنگ ہے۔ شاہی خاندان آج بھی اسی قلعے میں رہتا ہے۔ چنانچہ قلعے کے اندر جانا منع ہے، لیکن قلعے کے سامنے تصاویر بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جسے آپ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ آپ 70,000 یورو ادا کر کے ایک دن کے لیے اس ملک کے صدر بھی بن سکتے ہیں۔ ساری سڑکیں اور گلیاں اپنے نام کر سکتے ہیں اور اپنا کرنسی نوٹ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ آپ 70,000 یوروز ادا کر کے ملک کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو چاہیں کریں، لیکن آپ کی وجہ سے عام لوگ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ افرادی قوت کی بہت کمی ہے۔ ملک میں 32,000 ملازمتیں ہیں، کام کے لوگ 16,000 ہیں، لہٰذا باقی 16,000 آسٹریلین اور سوئس ہیں۔ صبح آتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگ دھیمے اور فرینڈلی ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر مسکرائیں، یہ دل کھول کر مسکرائیں گے، لیکن گپ شپ نہیں کریں گے۔ اسمائل پاس کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ مکان سادے لیکن آرام دہ اور خوبصورت ہیں۔ انگور کے فارم زیادہ ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اپنی ضرورت کی شراب خود بناتے ہیں۔ زبان بھی جرمنی سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ جھنڈا اور ترانہ بھی الگ ہے۔ آسٹریلیا اور سوئس کے زیر اثر ہیں، لیکن اپنی پالیسیاں خود بناتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کی ڈائریکشن نہیں لیتے۔ دانتوں کے کلینکس اور نقلی دانتوں کی دکانیں زیادہ ہیں۔ آپ اپنی پسند کے دانت یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ دانت آرڈر پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے اداکار اور اداکارائیں اپنے لیے دانت یہاں سے پسند کرتے ہیں۔ مصنوعی دانتوں کا انٹرنیشنل برانڈ آیوکلار ویڈیڈنٹ یہاں ہے۔ فیکٹری میں 3,500 لوگ کام کرتے ہیں اور یہ 130 ملکوں کو دانت سپلائی کرتا ہے۔ ٹیکس فری ملک ہے، لہٰذا بینک تگڑے ہیں۔ فارنر پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ کام کرنے والے فارنر بھی ملک میں رات نہیں گزار سکتے۔ یہ صبح آتے ہیں اور شام کے بعد سرحد پار کر جاتے ہیں۔ پورے ملک میں صرف ایک پاکستانی ہے، ان کا نام ارشد ہے۔ بھمبر سے تعلق رکھتے ہیں اور 30 سال قبل یہاں آباد ہوئے تھے، مگر بدقسمتی سے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ملک میں 3 بڑی کمپنیاں ہیں اور تینوں انٹرنیشنل ہیں۔ سب سے بڑی کمپنی سوارسکی ہے۔ یہ کمپنی 1900 میں ڈینٹل سوارسکی نے بنائی تھی۔ یہ کرسٹل کو ہیرے میں بدل دیتی ہے۔ اس کے 120 ملکوں میں آؤٹ لیٹس ہیں اور سالانہ $3 بلین کماتی ہے۔ دوسری بڑی کمپنی کا نام ہلٹی ہے۔ یہ ڈرلنگ ٹول بناتی ہے۔ ڈرل مشین اور پیچکس سے لے کر زمین میں میلوں لمبے سوراخ کی ٹیکنالوجی یہ کمپنی دیتی ہے۔
ٹولز میں دنیا میں نمبر 1 ہے، مختلف قسم کے 24,000 آلات بناتی ہے، اور تیسری کمپنی آئیوکلر ویویڈنٹ ہے۔ یہ ہر سال لاکھوں لوگوں کو مصنوعی دانت لگا کر ان کی مسکراہٹ واپس کرتی ہے۔ دندان سازی کے آلات بھی بناتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی۔ میں بے شمار مرتبہ سوئٹزرلینڈ آیا۔ میں نے یہ ملک ٹرینوں پر بھی گھوما ہوا ہے اور پیدل بھی۔ پہاڑوں کے درمیان واکنگ ٹریکس ہیں، یہ اندر ہی اندر پورے ملک سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بار ان پر چلنا شروع کر دیں، یہ آپ کو پورا ملک گھما دیں گے۔ 10، 15، 20 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی گاؤں آ جائے گا، اور اس گاؤں میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہوگی۔ آپ کو وہاں ہوٹل بھی مل جائیں گے، ریسٹوران بھی، کافی شاپ بھی، اور ٹرین اور بس بھی، اور چھوٹا سا شاپنگ سینٹر بھی۔ میں نے ان ٹریکس کے ذریعے بھی یہ ملک دیکھا ہوا ہے۔ سوئس لوگ بھی کمال ہیں، یہ ماحولیات اور صفائی کو مکمل ایمان سمجھتے ہیں۔ گاؤں، قصبے اور شہر ہمارے بھی ہیں، لیکن سوئس دیہات پر پوری دنیا کے دیہات قربان ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ کی جھیل، دریا اور گائے سے ملاقات ہو جائے گی، اور تینوں صاف ستھرے ہوں گے۔ سوئس لوگ گھر دور دور بناتے ہیں، لیکن ان میں دنیا جہان کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے گروپ میں مانسہرہ سے قاضی منیر الہی بھی شامل تھے۔ یہ ہمارے ساتھ مصر بھی جا چکے ہیں۔ دلچسپ انسان ہیں، واک کے شوقین ہیں، نوجوانوں کی طرح 200-300 سیڑھیاں پھلانگ پھلانگ کر چڑھ جاتے ہیں۔ سارا گروپ لفٹ تلاش کرتا رہ جاتا تھا، لیکن قاضی صاحب سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دیتے تھے اور سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ان کی پہلی رائے تھی۔ یہ ہمارے مانسہرہ یا ایبٹ آباد سے مختلف نہیں ہے، لیکن دوسرے دن ان کی رائے مکمل تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم جب ان سے پوچھتے تھے، کیوں جی قاضی صاحب، کیا یہ بھی ایبٹ آباد جیسا ہے؟ اور قاضی صاحب ہوا میں ہاتھ لہرا کر جواب دیتے تھے، او چھڈو جی ایبٹ آباد نو۔ قاضی صاحب کی بات غلط نہیں تھی۔ پہاڑ، دریا، جنگل اور گائے ہمارے ملک میں بھی بے تحاشا ہیں۔ آپ اسلام آباد سے شمال کی طرف نکل جائیں، آپ کو وہاں انچ انچ پر سوئٹزرلینڈ دکھائی دے گا، لیکن ہماری جگہوں اور سوئس جگہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سوئٹزرلینڈ دراصل ملک کا نام نہیں ہے، یہ انفراسٹرکچر اور لیونگ کا نام ہے، اور ہماری اور سوئس لیونگ اور انفراسٹرکچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب 1853 میں جنگ آزادی لڑ رہے تھے اور ہمارے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہاتھی پر چڑھنے اور تلوار اٹھانے کی تگ و دو میں مصروف تھے، اس وقت سوئس انجینئر پہاڑ کاٹ کر ان کے اندر ٹنل بنا رہے تھے اور ان ٹنلز میں ٹرینیں چلا رہے تھے۔ آپ سوئٹزرلینڈ میں کہیں چلے جائیں، آپ کو وہاں سڑک بھی ملے گی اور ٹرینیں بھی، جبکہ ہمارے ملک میں بڑے شہر بھی ان سہولتوں سے محروم ہیں۔ دوسرا، سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے تمام لوگ ایٹمی جنگ کی صورت میں موت سے بچ جائیں گے۔ سوئس گورنمنٹ نے ملک کے مختلف حصوں میں سینکڑوں ایٹمی بنکر بنا رکھے ہیں۔ ایٹمی جنگ کی صورت میں ملک بھر میں سائرن بجائے جائیں گے اور ساری آبادی بم پھٹنے سے قبل زمین میں غائب ہو جائے گی، اور وہاں ان کی ضرورت کے مطابق خوراک اور پانی بھی موجود ہوگا۔ تیسرا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی تمام سرحدوں پر مائنز اور بم لگا رکھے ہیں۔ حکومت ایک بٹن دبا کر چند لمحوں میں دوسرے ملکوں سے تمام زمینی رابطے ختم کر سکتی ہے۔ ملک میں دھماکے ہوں گے اور تمام سرحدی پل، سڑکیں اور رابطے مٹی بن کر ہوا میں اڑ جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی شخص سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو سکے گا اور نہ نکل سکے گا۔ ملک چند لمحوں میں جزیرہ بن جائے گا۔ سوئس لوگ بہت پرسکون اور مطمئن لوگ ہیں۔ آپ کو ان کے چہروں پر بے سکونی، بے آرامی یا ٹینشن نظر نہیں آتی۔ آپ کسی کاؤنٹر پر چلے جائیں، آپ جب تک سوال پوچھتے رہیں گے آپ کو جواب ملتے رہیں گے، اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک منٹ کے لیے بھی بیزاری نہیں آئے گی۔ آپ خود شکریہ ادا کر کے پیچھے ہٹیں گے، لیکن کاؤنٹر مین آپ کو جلدی کرنے کا نہیں کہے گا۔ آپ نے اکثر سوئٹزرلینڈ کے ساتھ CH کا لفظ دیکھا ہوگا۔ یہ CH چودھری نہیں ہے، اس کا مطلب کنفیڈریشن آف ہتائی ہے۔ سوئس لوگوں نے 18ویں صدی میں ہتائی کے نام سے ملک بنایا تھا۔ یہ ملک بعد ازاں سوئٹزرلینڈ بن گیا، لیکن یہ اب بھی اپنے نام کے ساتھ CH لکھتے ہیں، اور یہ ان کے کردار کی پختگی اور تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لوگ اکثر کوئی چیز شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے۔